افریقہ کے جنگلوں کو فتح کیا کہ وہاں پر صحابہ اکرام کے لشکر پہنچے. افریقہ کے جانور پوری دنیا میں مشہور ہیں کہ ایسے زہریلے جانور، درندے کہ چیر پھاڑ کر دینے والے، انسانی زندگی کے لیے بڑے خطرناک جانور کہ جہاں پر انسانیت کا زندہ رہنا مشکل ہے، ایسے علاقوں میں جب صحابہ اکرام پہنچے تو کہا کہ یہاں پر چھاؤنی بنانی ہے، اللہ کے نبی کے مجاہدین کا، دین کو پھیلانے والوں کا یہاں پر مرکز بنانا ہے. اس جگہ کو ہم نے پسند کر لیا ہے. لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہاں پر تو جنگلی جانور رہتے ہیں، درندے رہتے ہیں، بڑے زہریلے جانور رہتے ہیں، شیر رہتے ہیں، چیتے رہتے ہیں، بھیڑیے رہتے ہیں، یہ جگہ تو مناسب ہی نہیں ہے. کہا کہ نہیں، ہم نے اس جگہ کو پسند کر لیا ہے. ہم ان جانوروں سے کہیں گے کہ اگر تمہیں ہمیں قبول کرنا ہے تو پھر اس جنگل کو فوراً خالی کر دو. ایک صحابی کو حکم دیا کہ پہاڑی پر کھڑے ہو اور آواز لگاؤ. انہوں نے آواز لگائی اور تھوڑی دیر میں وہ جنگل خالی ہو گیا. لکھنے والوں نے، تاریخ کے لکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ شیر بھاگ رہا ہے، چیتا بھاگ رہا ہے، ایک مادہ اپنے بچے کو ہاتھ میں لے کر بھاگ رہی ہے اور تھوڑی دیر میں جنگلی جانوروں سے وہ جنگل خالی ہو گیا. یہ صحابہ اکرام. آج بھی مسلمان، آج بھی اگر قرآن مجید کو اپنا لیں، اپنا بنا لیں اور قرآن مجید سے رشتہ قائم کر لیں تو کیا حکومت اور کیا دشمنان اسلام اور کیا مسلمانوں سے دشمنی اور نفرت رکھنے والے لوگ، وہ سب مسلمانوں کے پیروں میں آ کر گر جائیں گے. اور ایسا ہو چکا ہے، ہندوستان میں ہو چکا ہے. ہندوستان میں جو لوگ تشریف لائے، بڑے بڑے بزرگان دین، حضرت امیر کبیر علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، کشمیر پورا ان کے ہاتھ پر فتح ہو گیا، پورا کشمیر ان کا دیوانہ ہو گیا. کرامت علی جون پوری رحمۃ اللہ علیہ بنگال تشریف لے گئے، پورا بنگلہ دیش ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کام کیا تھا؟ یہ کوئی لشکر لے کر نہیں آئے، یہ کوئی تلواروں سے فتح کرنے نہیں آئے تھے. یہ آئے، انہوں نے قرآن مجید کے اپنے رشتے کو ایسا ظاہر کیا، لوگوں کو اپنا بنایا، لوگ ان کے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں، یقیناً ان کا دین بھی بہت اچھا ہوگا. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت النبی میں لکھا ہے کہ بعض ممالک انتظار کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ کاش مسلمان ہمارے ملک میں آئے، ہم پر حملہ کرے اور ہمیں اپنا بنا لے. یہ دعائیں کرتے تھے، بعض ممالک کے لوگ دعائیں کرتے تھے. تو آج سب سے بڑی وقت کی، حالات کی، مسلمانوں پر جو پریشانیاں ہیں، جو حالات ہیں، اس کا سب سے بڑا جو علاج ہے وہ صرف یہی چیز ہے کہ ہمیں اپنے رشتے کو قرآن مجید سے دوبارہ قائم کرنا ہے، جیسا صحابہ اکرام نے کیا تھا. میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ جو آیت میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی خطبے میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ نے احسان کیا ہے. پہلا احسان یہ ہے کہ رسول کی شکل میں ہم کو نبی دیا. دوسرا احسان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا معجزہ دیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ چار کام قرآن مجید کے مقاصد میں سے ہیں کہ پہلا کہ اللہ کے نبی آیتوں کی تلاوت کر کے ہم کو سناتے ہیں. دوسرا ہمارے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ہمارے قرآن مجید کی تعلیم سے ہمارے دلوں کا میل دول کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں علم سکھاتے ہیں اور اس کے بعد حکمت سکھاتے ہیں. یہ چار کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تلاوت سب سے پہلی چیز ہے. قرآن مجید پر عمل تو بہت دور کی بات. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ اپنا رویہ انہوں نے زندگی کا بنا رکھا ہے کہ اب کوئی بھی کام ہوگا، انفرادی ہوگا یا اجتماعی ہوگا، تو قرآن مجید کے مطابق ہوگا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچ رکھا ہے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے کم سے کم، کہ ہم قرآن مجید کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلتے ہیں، جو قرآن مجید کی ہدایات اور قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں. اس پر عمل تو دور کی بات، اس کو سمجھ کر پڑھنا بھی مشکل ہے. اپنی زبان میں اس کو سمجھ کر پڑھنا بھی نہیں چاہتے، اور پڑھنا بھی بہت دور کی بات. قرآن مجید کی تلاوت بھی انہیں نہیں آتی، اس کا بھی شوق نہیں ہے. قرآن مجید کی تلاوت سے ہی واقف نہیں ہے. قرآن مجید کی تلاوت گویا کہ اللہ سے بات چیت ہے. انسان جب قرآن مجید پڑھتا ہے تو اللہ سے گویا کہ وہ بات کر رہا ہے، اللہ سے کلام کر رہا ہے. اللہ سے ہم کلام ہیں. ادھر وہ کہہ رہا ہے، ادھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس سے باتیں کر رہا ہے.
صحابہ اکرام کا یہی معمول تھا، قرآن مجید کے ذریعے وہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اگر ہم قرآن مجید، ہم میں سے وہ لوگ اپنا جائزہ لیں جو قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں جانتے، ان کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ جو قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے، آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور جو لوگ قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں لیکن صحیح پڑھنا نہیں جانتے، وہ یہ سمجھیے کہ آپ قرآن مجید کے ذریعے اللہ سے صحیح سے بات بھی نہیں کر پا رہے۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں عشاء کے بعد 10 دن کا جو کیمپ چل رہا ہے، اس کیمپ میں ہم تجوید یعنی قرآن مجید کا پڑھنے کا، قرات کا صحیح علم کہ کہاں پر کھینچنا ہے، کہاں پر نہیں کھینچنا ہے، کس حرف کا کیا مخرج ہے، کس کو کس قاعدے کے مطابق پڑھا جائے گا، یہ آیت کو کیسے پڑھا جائے گا، ہر چیز کو اصول کے اعتبار سے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس طرح پڑھنا ہم یہاں سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس 50-60 سے زیادہ لوگ الحمدللہ یہاں سیکھ رہے ہیں، روز قرآن مجید کے اس کیمپ میں شریک ہو رہے ہیں عشاء کے بعد، اور الحمدللہ 10 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایسی قرات سیکھ لیں گے جیسا کہ قاری قرآن پڑھتا ہے، بالکل صحیح قرات۔ الحمدللہ وہ لوگ جو سیکھ رہے ہیں آپ ان سے رابطہ کیجئے اور معلوم کیجئے کہ الحمدللہ کتنا سدھار ہے۔ 3 دن ابھی ہوئے ہیں، 7 دن باقی ہیں، 3 دن کے اندر ان کی قرات میں، قرآن مجید کے پڑھنے میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑیے، کم سے کم سمجھنا، اس پر عمل کرنا تو ضروری ہے، بہت بعد کی بات ہے، اس سے پہلے اس کو پڑھنا تو سیکھیے، قرآن مجید سے اپنے رشتے کو جوڑیے، اس کی تلاوت کا معمول بنائیے، ناشتہ بعد میں کیجئے، پہلے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اپنی زندگی کا معمول بنائیے کہ کم سے کم 1 صفحہ، آدھا صفحہ یا چند آیات قرآن مجید کی پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔